اللہ کریم اگر کسی کو اقتدار و اختیار دے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکیلا وہ مکلف ہے. ہر مسلمان احقاق حق کا مکلف ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو آپ نے ایک سوال کر دیا سامعین پر کہ لوگوں، میں نے اللہ کی آدھی زمین فتح کر ڈالی، کیسر اور کسرا کو میں نے خاک میں ملا دیا، بڑے بڑے جابر اور قاہر لوگوں کا غرور خاک میں مل گیا اور سلطنتوں کے پرچے اڑ گئے اور ہر جگہ اسلام کا علم بلند ہوا. اس وقت اللہ نے جو طاقت دنیا میں مجھے دی ہے، اس وقت روئے زمین پر میری طاقت کا کوئی دوسرا فرما روا نہیں. اور یہ بات بھی صحیح تھی. اس وقت دنیا میں جتنے حکمران باقی ہیں میرے پائے کا کوئی نہیں. اب اگر میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنی پسند چلانا چاہوں تو تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ اب تو میں اتنی طاقت میرے پاس ہے، اتنی فوج، اتنا خزانہ، اتنے وسائل اور اتنی بڑی سلطنت کا میں واحد حکمران ہوں. اب اگر میں اپنی مرضی سے بھی کچھ کرنا چاہوں تو تم لوگ میرا کیا کر لو گے؟ تو ایک بدوی صحرائی جو باہر سے جمعے کے لیے آیا ہوا تھا سب سے پہلے کھڑا ہو گیا اور ان کی عادت تھی اپنی تلوار کمر سے باندھے. اس نے تلوار کھینچ لی. اس نے کہا بھی ہمارے بازو میں اتنی قوت ہے کہ تجھے ہماری تلواریں سیدھا کر دے. انہوں نے کہا الحمدللہ کہ مسلمان شخصیت پرستی کے سیر میں نہیں آئے. یہی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگ اسی راہ پہ قائم ہو یا میری عظمت کے اسیر ہو گئے. تو اب وہ تو وہ ہستی تھی جو پوری امت کا اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین علی ترتیب خلافہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں افضل ترین انسان ہے. ان کی فضیلت اپنی جگہ، ان کی ہجرت اپنی جگہ، رفاقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ، پوری دنیا کی فتوحات اپنی جگہ، لیکن اتباع رسالت سے تو نہیں ہٹ سکتے اور نہ ہم ہٹنے دیں گے. یہ ہے حق کا راستہ. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اکثریت ہم میں سے اپنی ذمہ داری کو ہم محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری بچے پالنا ہے اور بات ختم، ہمارا گزارا ہو رہا ہے. اب بھی جو ہم شور کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات ملک کے اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. یہ تو حکمرانوں میں اتنی اہلیت نہیں ہے اور ان کو خدا نے اتنا شعور نہیں دیا، وگرنہ وہ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کچھ دیتے رہے، اتنی رعایت رکھیں کہ لوگ صبح و شام دال روٹی کھا لے تو کوئی انہیں تکلیف نہ دے، کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا. لوگ سمجھوتے کی زندگی کے عادی ہو گئے. لیکن جب کسی کے برے دن آتے ہیں تو اسے بھلے برے میں تمیز نہیں رہتی. تو وہ تو اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. ہم حالات سے مجبور ہو کر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، ظلم کی انتہا ہو گئی، عزتیں سرے بازار لٹ رہی ہیں، قتل و غارت گری سرے عام ہو رہی ہے، ڈاکے ایک روٹین ورک بن گیا ہے، لاشیں ملنا بازاروں سے کوئی بات ہی نہیں، قتل تھانوں میں بھی ہوتے ہیں، کچہری میں بھی ہوتے ہیں، سڑک پر بھی ہوتے ہیں، لاری میں، ٹرین میں بھی، گھر میں بھی. کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں کوئی تحفظ ہو. تو اس کا کچھ ہو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے، انہیں کرنا چاہیے. پھر کوئی جو دیندار طبقہ ہے وہ کہتے ہیں علماء کو متحد ہونا چاہیے، انہیں کرنا چاہیے. درست سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے، علماء کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو ہمیں بھی کرنا ہوگا. پھر ہم ذوات کے اسیر ہو جاتے ہیں، شخصیات کے اسیر ہو جاتے ہیں، اصولوں کے نہیں. کچھ لوگ بھٹو صاحب کے پیچھے لگے، وہ ابھی وہی لکیر پیٹے جا رہے ہیں.
چور آئے، ڈاکو آئے، بے دین آئے، بدکار آئے، ملک تباہ کر دیا، لیکن ہم تو جی بھٹو کے ساتھ شاباش ہوئے۔ کسی نے دوسری سیاسی جماعتوں کا دامن تھاما، اب وہ سمجھتا ہے اس سے تو میں نہیں جا سکتا۔ کوئی دینی سیاسی جماعتوں میں، جماعت اسلامی میں آ گیا، دوسری جماعت میں۔ اب وہ جماعت اسلامی صحیح کرے یا غلط کرے، وہ تو ہماری تو جماعت ہے نا جی، وہ کمال ہے۔ تم اللہ کے بندے ہو، نبی کی امت ہو، یا ان سیاستدانوں کے، جماعتوں کے، میرے دوسرے کے اسیر ہو؟ اصل نقص یہاں ہے۔ اب اگر تنظیم الاخوان میں نے بنا لیا، اب اس میں جو ہے میں جو چاہیے کرتا رہوں، اور وہ کہے نہیں جی ہم تو بالکل ہماری جماعت ہے، بھی یہ تو اسلام نہیں۔ جماعت ہے تو جماعت کے ہر فرد تو ذمہ دار ہونا چاہیے، اور جو اس کا امیر بنتا ہے یا صدر ہے یا ذمہ دار، اس سے زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اتباع محمد الرسول اللہ کا ہوگا، امیروں کا نہیں۔ اگر حضور کا اتباع چھوڑ کر فاروق اعظم کا نہیں ہو سکتا، اگر فاروق اعظم اتباع رسالت سے ہٹے تو تلواروں سے سیدھا کیا جائے گا، تو میں اور دوسرے مولوی کس شمار قطار میں ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارا عام آدمی جو ہے وہ اس انداز سے نہیں سوچتا جس سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ہماری وفائیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، ہماری وفائیں بارگاہ الوہیت تک نہیں پہنچتی، ہم افراد کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھٹو کے دامن سے وابستہ ہے، کوئی میاں نواز شریف کے دامن سے وابستہ ہے، کوئی نیازی صاحب کا اسیر ہے، کوئی نورانی صاحب کا مرید ہے، کوئی جماعت اسلامی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ہمارے ساتھ جگاڑ میں آ گیا اور وہ وہی پنجالی کھینچ رہا ہے، تو یہ تو دینداری نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے، اور نہ یہ کوئی انسانی خدمت ہے، نہ انسانیت کی خدمت ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے اور نبی کریم کی امت ہیں، اور جس فرض کے ساتھ ہیں اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں سنت نبوی کی راہ پر چلائے، اور اگر اس سے وہ ڈگمگائے تو ہم اسے بھی سیدھا کریں گے۔ ایسی جو قوت وجود میں آئے گی اس کے ساتھ تائید باری ہوگی، اور اسے ملک بھی مل سکتا ہے اور اسے عزت بھی مل سکتی ہے۔ ان لوگوں کو جن کی وفائیں اللہ کی عظمت کے ساتھ ہوں گی، ان لوگوں کو جن کی وفائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی، وہ لوگ جو ہیں انہیں اللہ عزت بھی دے گا، انہیں اللہ ملک بھی دے گا، اور تب جا کر انصاف ہوگا۔ ورنہ آج کے حکمران، انسان بھی بڑی عجیب شے ہے۔ ایک واقعہ مفسرین پرانی تفسیروں میں نقل کرتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں اسرائیلیات میں سے ہے، ہوگا اسرائیلیات میں سے، لیکن بات مزے کی ہے۔ وہ ایک قوم کا کوئی بندہ تھا، کہتے ہیں بہت خدا رسیدہ تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، اسے شیطان نے ورغلایا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس پہ گرفتار ہوا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا، اس نے کہا تو نے تو مجھے تباہ کر دیا، اب پھر میرے پاس کس لیے؟ اس نے کہا فکر نہ کر، کوئی بات نہیں، تو اگر میرے نام پہ سجدہ کر دے تو میں تجھے اس ساری ذلت سے چھڑوا لوں گا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، بہت گناہ کیے، بہت برائی کی، لیکن تیرے نام پہ سجدہ تو نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہ کر، اسے سزا موت ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی کل تجھے پھانسی دیں گے۔ وہ شیری کے وقت پھر آ گیا ابلیس، اس نے کہا اب بتا۔ اس نے کہا بھائی سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہ کر بھائی۔ جب وہ تختے پہ انہوں نے گلے میں رسا ڈال دیا، اس نے کہا اگر اب بھی کر لے تو میں تجھے یہاں سے اچک لوں گا۔ اس نے کہا اچھا لکھ، میں نام سجدہ کرتا۔ ادھر سجدہ کیا، ادھر جلاد نے پھٹا کھینچ لیا۔ تو ابلیس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اب ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، پہلے تیرے بچ جانے کی امید تھی، پہلے صرف گناہگار تھا، اب کافر ہوا، اب اکٹھے رہیں گے۔ یہی کردار ہے غیر مسلم حکومتوں کا، جسے ہمارے حکمران سمجھتے نہیں ہیں۔